إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، قربانی کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، نیکی جو ہے یہ ایک مسلمان کی گم شدہ دولت ہے، اس کو جہاں بھی ملے اس کو اٹھا لے۔ مومن کی گم شدہ دولت یہ نیکی ہے، ان کو اٹھائے، جمع کرے۔ اور دنیا میں ایک انسان آیا ہی اس لیے کہ نیکیوں کو سمیٹے، نیکیوں کو جمع کرے، آخرت کے لیے اپنا بینک بیلنس مضبوط کرے۔ یہ دنیا جس میں آج آپ اور ہم موجود ہیں، یہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے روزانہ، اور آخرت ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے جو چیز ہم سے دور جا رہی ہے، جو سامنے آ رہی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اہل علم کی بھی ذمہ داری ہے وہ عوام الناس کو ترغیب دلائے، نہ کہ تنقید کرے، ہر مسئلے پر تنقید۔ قربانی کا مسئلہ ہے، تنقید۔ کوئی کہتا ہے یہ حاجیوں کے لیے، کوئی کہتا ہے کہ بس ایک مینڈھا کر لو، اس سے زیادہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ نیکیاں ہیں، نیکیاں ہیں، جس کو اللہ پاک نے جتنا توفیق دی ہے وہ کرے۔ یہ آخرت کے حوالے سے بینک بیلنس ہے جو مضبوط ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے جامع ترمذی کی حدیث ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنۃ۔ نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی 10 سال کی ہے۔ 10 سال آپ مدینہ میں رہے ہیں، 10 سال۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، 10 سال نبی علیہ السلام کا جو مدنی دور ہے، ان 10 سالوں میں ہر سال نبی علیہ السلام قربانی کرتے رہے۔
ختم ہو گئی۔ بلکہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میرا علم ہے، وہ یہ ہے ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام کے مالی حالات، معاشی حالات ایک جیسے نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام قربانی کا بجٹ الگ رکھتے تھے۔ ہر چیز کا بجٹ ہے نا، بجٹ ہے۔ ایک انسان کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، اسی دن سے اس کے بجٹ کے حوالے سے فکر مند بندہ ہو جاتا ہے۔ جو کام 15 سال بعد کرنا ہے ابھی سے تیاری کر رہا ہے، فکر ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، فکر شروع ہو گئی۔ جس کا حج کا ارادہ ہوتا ہے، کوئی دیکھیں آج ہم اپنے شہر میں بھی دیکھیں 5% لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی توفیق سے ہر سال چاہیں حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ 95% لوگ ان عبادات کے حوالے سے کئی سال لگاتے ہیں بجٹ تیار کرنے میں۔ میاں بیوی نے ذہن بنایا کہ حج کرنا ہے، 10-12 لاکھ کا خرچہ ہے۔ اب ان کو اس بجٹ کی تیاری میں کسی کو 10 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 15 سال۔ ایک ذہن ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بجٹ کی تیاری میں ہوتے ہیں کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہر سال، یہ میری تحقیق ہے، یہ میری معلومات ہے، میں دلائل دوں گا، قربانی کے حوالے سے الگ بجٹ رکھتے تھے۔ حالات کیسے بھی ہیں، مسائل کیسے بھی ہیں، نبی علیہ السلام اس بجٹ کو نہیں چھیڑتے تھے۔ حالات تو کیسے تھے، اب ان 10 سالوں کا مالی، نبی علیہ السلام کا مالی معاشی مسئلہ کتنا سنگین رہا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نبی علیہ السلام کے یہ 10 سال معاشی حوالے سے کیسے گزرے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر معلوم کرنا ہے تو صحیح بخاری کی اس حدیث کو سامنے رکھیے جس کی راویہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مدینہ کے 10 سالہ دور کے مالی معاشی حالات کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ صحیح بخاری اٹھ رہے ہیں، فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام بر 3 لیال تباعا حتی قبض۔ سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، مدینے کے 10 سالہ دور کے اندر نبی علیہ السلام کے ان 10 سالہ مدنی دور کے اندر لگاتار کوئی 3 دن ایسے نہیں آئے، ان 10 سالوں میں کوئی 3 دن لگاتار ایسے نہیں ہیں جن 3 دنوں میں نبی علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
ایک دن ایک صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا کہ آپ سے ملاقات کر کے، فوجدتہ جالسا مع اصحابہ یحدثہم، یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ میں جب گیا میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، یحدثہم، اور آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دین ہے، دین ہے۔ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی چیزوں کی دو ہی معنی ہیں۔ میرے پیغمبر کی زبان سے کبھی بھی تیسری چیز نہیں نکلی، یا قرآن نکلا ہے یا حدیث نکلی ہے۔ دین دین۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں جا کر بیٹھ گیا دینی گفتگو سننے کے لیے۔ وقد عصب بطنہ بعصابۃ، اچانک میری نبی علیہ السلام کی طرف آپ کے مبارک پیٹ پہ نگاہ پڑی۔ ایک دم میں حیران ہو گیا۔ کیا دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے قمیص کے نیچے پٹی باندھی ہوئی ہے، پٹی باندھی ہوئی، اور سخت، صحابہ کہتے اس پٹی کو جو کھینچ کے باندھی جاتی ہے، کھینچ کر پیغمبر نے سخت پٹی باندھی۔ میں نے جو ساتھی بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے پیٹ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ فکر مند ہو گیا۔ فقالوا، یہ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، فقالوا من الجوع، نبی علیہ السلام نے جو پٹی باندھی ہوئی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ مسئلہ اسامہ سے پوچھا، اسامہ تو پیغمبر کے گھر کا آدمی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے پٹی کھینچ کر باندھی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ اسامہ نے کہا بھوک کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ کو کھینچ کے باندھا ہوا ہے، اپنے پیٹ کو تسلی دینے کے لیے باندھا ہوا ہے، اور میرے پیغمبر نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اسامہ کو صحیح مسلم کے لیے ایک دن جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور غالباً مستدرک حاکم میں بھی ہے، بہقی کے اندر بھی ہے۔ ایک دن صحابہ نے سیدنا بلال سے کہا بلال تم ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہو، یہ میں نبی علیہ السلام کے 10 سالہ مدنی دور کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، جن دنوں میں حالات کیا تھے، لیکن میرے پیغمبر نے لگاتار قربانیاں کی ہیں۔ بلال ہم کچھ دنوں سے محسوس کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر بڑی تھکاوٹ ہے، کمزوری ہے، چہرہ خشک نظر آتا ہے۔ بلال ناراض نہیں ہونا، آپ کا معاملہ بھی یہی ہے، تو چونکہ تو پیغمبر کے ساتھ رہتا ہے، صحیح بات۔ بلال نے کیا کہا؟ بلال نے کہا 1 مہینہ ہو گیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، نہ میرے پیٹ میں، نہ پیغمبر کے پیٹ میں، نہ پیغمبر کے کسی گھر والوں کے پیٹ میں سوائے پانی اور کھجور کے کوئی چیز نہیں۔ 1 مہینہ۔
اللہ جن دنوں نبی علیہ السلام بیمار ہوئے اور یہ آپ کی آخری بیماری ہے جس کے بعد آپ نہیں اٹھ سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، ان دنوں کی بات ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گیا اور گھر جا کر بیٹھا، نبی علیہ السلام چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی اچانک عمر کے چہرے پہ نگاہ پڑی، عمر زرکتا رو رہے، عمر زرکتا رو رہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا سوئے سوئے، ما یبکی کا یا ابن الخطاب، عمر کیا ہو گیا، کیوں تجھے رونا آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ عمر روتے روتے عرض کرتے ہیں، میں قریب سے قیصر کو بھی جانتا ہوں، کسریٰ کو بھی جانتا ہوں، قیصر کسریٰ، میں قریب سے ایران کے حکمرانوں کو جانتا ہوں، روم کے حکمرانوں کو جانتا ہوں قریب سے، کیا دنیا کی ریل پھیل ہے، کیا ریل پھیل ہے، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو قیصر کے پاس نہ ہو، کسریٰ کے پاس نہ ہو۔ وہ تو زمین کے چھوٹے چھوٹے خطوں کے بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، اللہ نے آپ کو امام کائنات بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کے۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر میں، کائنات کے امام کے گھر صرف 2 برتن ہیں، تیسرا کوئی برتن نہیں ہے، ایک برتن میں پانی ہے، ایک میں کھجوریں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ابن الخطاب اما ترضى ان تکون لنا الآخرہ ولہم الدنیا، کیا تو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے؟ کیا تجھے اللہ کی تقسیم پسند نہیں ہے؟ اللہ نے تقسیم کی ہے، تقسیم میں ہمارے لیے جنت آئی، آخرت آئی، اور کافروں کے لیے دنیا آئی۔ قلت بلا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا نقشہ ہے، اپنے دماغ میں رکھیے، یہ معاشی حالات ہے، اس کے باوجود 10 سال نبی علیہ السلام قربانی کر رہے ہیں۔ حالات کیسے ہیں؟ تنگی ہے، کھجور پہ گزارا ہے، پانی پہ گزارا ہے، لیکن قربانی کے لیے میرے پیغمبر نے بجٹ الگ رکھا ہوا، اس کی حیثیت ہے کہ نہیں؟ کوئی اور آپ کو چیز مسئلہ ملے یا نہ ملے، اس قربانی کی اہمیت کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ ترتیب سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہے؟ ہاں یہ الگ چیز ہے، کبھی آپ نے 2 دمبے ذبح کیے ہیں، کبھی آپ نے اونٹ کیا ہے، کبھی آپ نے گائے کی ہے، قربانی کی ہے، قربانی کی ہے۔ یہ قربانی کی اہمیت پر دلیل ہے کہ قربانی کی ایک اہمیت ہے۔
جو بندہ ذہن بنا لے وہ سال کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں 1000 2000 جمع کر سکتا ہے، آرام سے قربانی کر سکتا ہے۔ ایک ذہن ہونا چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، پھر اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، قربانی کی اہمیت کو ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک اور زاویے سے، اور وہ زاویہ یہ ہے، اسلام میں عبادات کے معاملے میں اسلام نے مسافر کے لیے بڑی نرمی اختیار کی، بڑی نرمی۔ اسلام نے مسافر کے لیے عبادات کے حوالے سے بہت ہی سہولتیں اور نرمی رکھی۔ یہ سہولتیں نہیں، اسلام نے کہا ہے آپ سفر میں ہیں، آپ تھک جاتے ہوں گے، بار بار آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، آپ 2 نمازیں جمع کریں، ہے یہ ایک سہولت ہے، کیونکہ نماز کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ آدمی اگر 1 بجے 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے تو مغرب تک سکون ہے، سکون ہے۔ مسافر کے لیے نرمی اختیار کی، 2 نماز جمع کریں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ میں تھکاوٹ ہے اور پردیس ہے، پتہ نہیں آپ پر کیسے حالات ہیں، کیا صورتحال ہے، آپ خالی 2 رکعت نماز پڑھ لیا، یہ بھی ایک اصل، ظہر کے 2 رکعتیں فرض پڑھ لے، ختم، عصر کے 2 رکعت، سہولت ہے کہ نہیں؟ آپ سفر میں ہیں، پتہ نہیں حالات کیسے ہیں، آپ کی مالی پوزیشن کیا ہے، لہذا ضروری نہیں کہ آپ ابھی روزے رکھیں، جب واپس وطن آئیں گے رکھیں گے، سہولتیں ہیں نا جی، سہولتیں ہیں۔ جس پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ سفر میں روزے نہ رکھو، واپس آ کے رکھو، اسی پیغمبر نے حالت سفر میں، صحابہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، مسافر تھے، قصر نماز پڑھ رہے تھے، قربانی آ گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہم سب قربانی کریں گے۔ اللہ، قربانی کی اہمیت کو سمجھیں، نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا قربانی کرو، صحابہ کرام نے قربانیاں کی، گئے میں 7 مل گئے، اونٹ میں 10 مل گئے، جیسا کہ نسائی کی حدیث ہے، گئے میں 7 افراد، اونٹ میں 10 افراد، قربانی کی۔ اگر اس کے لیے کوئی گنجائش کا پہلو ہوتا تو مسافر کے لیے ہوتا، لیکن قربانی کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، یہ ایک عمل ہے جس کا ایک اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے جس کا اندازہ میں اور آپ لگا نہیں سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کرے۔ دیکھیں یہ مشہور حدیث ابو داؤد کی جو اکثر آپ سنتے ہیں، یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من وجد ساعتا فلم یضح فلا یقربن مصلانا، لوگوں جس میں قربانی کی صلاحیت پائی جاتی ہے، گنجائش باقی ہے۔ گنجائش کس کو کہتے ہیں؟ کھانے پینے کے علاوہ اس کے پاس اتنا گنجائش ہے کہ وہ جانور خرید سکتا ہے یا کسی بڑے جانور میں
وہ حصہ ڈال سکتا ہے۔ 10,000 کا حصہ 15 کا 20 کا ڈال سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں جو آج کل ہم بکرا 25-30 ہزار کا لیتے ہیں، یہ 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے یہی بکرا 12,000 کا ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے جس میں ذوق ہے، شوق ہے، وہ 4 مہینے پہلے خرید سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے اور پھر وہ قربانی نہ کرے، میرے پیغمبر نے فرمایا اس کو چاہیے وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اللہ اللہ، اس سے بڑھ کے اور کوئی اہمیت مجھے نہیں ملی۔ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ جہاں نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں عید کی نماز کے لیے بیماروں کو لے آؤ، مسافر ہیں تو وہ بھی عیدگاہ میں آ جائیں، عورتیں آ جائیں، حتیٰ کہ آپ نے سنا جن عورتوں پر ایسے دن آ گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہی، وہ بھی ہے، وہ بھی ہیں۔ جب مسلمان عید کی نماز پڑھیں وہ ایک کونے میں بیٹھ جائیں، ایک کونے میں بیٹھ جائیں، لیکن غور کریں جس میں طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ کے کونے کے اندر بھی بیٹھ نہیں سکتا۔ بتاؤ، اس لیے قربانی کی اہمیت کو سمجھو اور کسی بھی عمل کو حقیر نہ جانو۔ ہم دنیا میں کیا کرنے ہیں؟ محدود زندگی ہے، محدود، کسی وقت پیغام آ جائے گا، چلے جائے گا۔ آخرت کے حوالے سے ہاں اسلام یہ کہتا ہے اپنی اولاد کو کنگلا چھوڑ کے مت جاؤ، لیکن اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ان کو تو کروڑ پتی ارب پتی بنا دیں، آخرت کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، آپ کا اکاؤنٹ خالی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ آخرت کے حوالے سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ مضبوط ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی کنگلا چھوڑ کے نہ جائے۔ اس لیے جنہوں نے ذہن بنا لیا ہے، جانور خرید لیے ہیں، اللہ ان کے عمل کو قبول کرے۔ اور جو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے، مثلا پیسہ ہاتھ پہ نہیں ہے، 10 دن کے بعد آنا ہے، اس حالت میں اس کو چاہیے وہ کسی ساتھی سے قربانی کے پیسے ادھار لے لیں، ادھار لیں۔ اس کو مستقل قرضہ نہیں کہتے، یہ عارضی چیز ہے، یہ آپ حج کے لیے بھی لے سکتے ہیں، عمرے کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ پیسہ باؤنڈ ہے، پیسہ کہیں باؤنڈ ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی کنگلا نہیں ہے، اس لیے جہاں دوسرے کام کر سکتے ہیں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، دینی پڑے گی۔ اسی طرح یہ قربانی کا مسئلہ ہے، میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں، آج فتنوں کا دور ہے، آج خطرناک فتنے ہیں، اور ایک مسلمان کو عبادات سے، نیکیوں سے دور کرنے کے لیے ایک پلان ہے، پلان، ایک منصوبہ، اس منصوبے کے تحت لوگوں کو دینی اعمال سے، عبادات سے دور کیا جا رہا ہے۔ عجیب عجیب فتنے ہیں، قربانی کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ میرے پیغمبر نے ہر سال قربانی کی، حتیٰ کہ دیکھیں یہ بات تو اللہ کے علم میں تھی نا، نبی علیہ السلام نے آخری سال جو آپ کی فراوانی کا سال تھا، فراوانی آ گئی تھی، فراوانی جو فتوحات ہوئی تھی، فتوحات، ان سے جو مال غنیمت اور میرے پیغمبر کو لیے جو اسلام نے حق رکھا تھا، اس کو نبی علیہ السلام نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ آخری سال
لاکھوں روپے کروڑوں روپے میرے پیغمبر کے ہاتھ میں آئے، جو مجاہدین کو تقسیم کرنے کے بعد میرے پیغمبر کے کھاتے میں میرے پیغمبر نے قربان سے الگ رکھ دی، الگ رکھ دی۔ اللہ، آپ کھجور اور پانی، ادھر علی کو بھیجا، علی جاؤ یمن جاؤ، حدیث میں یمن جاؤ اور یہ پیسے لے کے جاؤ، اور وہاں سے اس سال کی قربانی کے لیے 100 اونٹ خرید کے لاؤ۔ ایک بکری کی فتوے لینے والے دینے والوں، اس سے زیادہ ناجائز ہے۔ میرے پیغمبر نے 100 اونٹ یمن سے منگوائے، علی کو بھیجا، علی لے کر آئے رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے حج بھی کیا، اور مینا کے میدان میں میرے پیغمبر نے فرمایا، علی میں اپنے اونٹ خود نہر کروں گا۔ آپ نے چھرا ہاتھ میں لیا، صحابہ دیکھ رہے، میرے پیغمبر نے ایک اونٹ نہر کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا۔ حدیث میں آتا ہے 100 میں سے 63 اونٹ نبی علیہ السلام نے خود نہر کیے۔ پھر آپ تھک گئے، پھر علی سے فرمایا کہ آپ کرنا۔ یہ جذبہ ہے، کیا یہ فضول کام تھا؟ ایک بکری سے زائد ناجائز ہے، یہ زیان ہے، میرے پیغمبر نے عزب اللہ یہ غلط کام کیا۔ اس لیے قربانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔